السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی کیریئر گائیڈنس کے ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ ہارڈ ویئر انجینئر کا پروفیشن جو ہے اس میں ہارڈ ویئر انجینئر کیا کام کرتا ہے، اس کے سیلری پیکجز کیا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ کرتے ہیں ہارڈ ویئر انجینئر کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سی ڈگریز کی ریکوائرمنٹ ہے، یا پھر آپ کے پاس کون سی اسکلز ہونی چاہیے آپ کو اس فیلڈ میں جانے کے لیے، کن کن اسکلز کی جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم ہارڈ ویئر انجینئر کی بات کریں گے، آپ کو ایسی ٹپس اور ٹرکس دوں گا، ایسے اسکلز کے بارے میں بتاؤں گا، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میں جو آپ کی گروتھ ہے اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، اور بڑے ایزیلی آپ ہارڈ ویئر انجینئر کی فیلڈ میں جب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ کو میں کہتا چلتا ہوں کہ ویڈیو کو جو ہے نا لائک لازمی طور پر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی طور پر پریس کریں اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اور چینل کے اوپر بھی کافی زیادہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ہارڈ ویئر انجینئر کی ہارڈ ویئر انجینئر بیسیکلی کام کیا کرتا ہے اس کے والے سے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہارڈ ویئر انجینئرز ڈیزائن، ٹیسٹ اینڈ مینٹین فزیکل کمپوننٹس آف کمپیوٹرز اینڈ الیکٹرانکس، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن ہوگی۔ اگر مزید ہم بات کریں گے، یہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے، اس کے بعد آپ کو ہارڈ ویئر انجینئر کے حوالے سے ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ ہارڈ ویئر انجینئر ڈیزائن کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے اور پھر مینٹین کرتا ہے۔ تین چیزیں، ڈیزائن، ٹیسٹ اور اس کے بعد مینٹین۔ کیا کرتا ہے؟ فزیکل کمپوننٹس آف کمپیوٹر اور الیکٹرانکس، بجلی کی جتنی اشیاء ہیں کمپیوٹر یا پھر الیکٹرانک ان سب کو، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی آگے ڈیفینیشن ہمارے پاس۔ اس کے بعد سیلری رینجز کے بارے سے بات کی جائے تو اس کی 9 to 5 جاب جب آپ کرتے ہیں، آپ کی کوئی بھی جاب ہوتی ہے، اس کو جاب آپ کہہ سکتے ہیں، سیلری بیسس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں، تو آپ کو منیمم 50,000 سے لے کے 3,000 تک آپ کی جو سیلری رینجز ہے وہ جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی اچھی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ کی 3,000 کی جو رینج ہے یہ پھر اس سے آپ زیادہ بھی مطلب کہ ارن کر سکتے ہیں بڑے ایزیلی، کیونکہ یہ آئی ٹی سیکٹر جو ہوتے ہیں نا، فیلڈز وغیرہ جو اب کمپیوٹر کا دور آ رہا ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے نا گروئنگ فیلڈ ہے، اور اس میں جتنی آپ کو زیادہ اسکلز ہوں گی، جتنا اچھے سے آپ کو کام آتا ہوگا، اتنی اچھی جگہ پہ آپ جاب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کہاں پر جی؟ الیکٹرانکس میں۔ اوبیسلی جب آپ الیکٹرانکس کو کریں گے تو الیکٹرانکس میں ڈیمانڈ ہوگی، اس کے بعد سب الیکٹرانکس کی پروڈکٹس کے لیے، اس کے بعد آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹرز میں، یہ تین شعبے ہیں مین جن میں ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد ریکوائرڈ فار R&D اینڈ مینوفیکچرنگ سیٹ اپس۔ یہ جو ہارڈ ویئر انجینئر اس کی ریکوائرمنٹ کہاں پر ہوتی ہے؟ جو R&D کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ جس کو کہہ سکتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے، اور مینوفیکچرنگ، اس کی جو مینوفیکچرنگ کے سیٹ اپس ہوتے ہیں، اور R&D کی جو لیبز ہوتی ہیں یا پھر ریسرچ لیبز ہوتی ہیں، وہاں پر ہارڈ ویئر انجینئر جو بیسیکلی کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آن جو ہے جی لوکل ٹیک اسٹارٹ اپس ہائرنگ ہارڈ ویئر ٹیسٹرز۔ جو لوکل ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں، مثال کے طور پہ جو نیا کام جنہوں نے اسٹارٹ کرنا ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کو بنا رہے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کو جو ہارڈ ویئر ٹیسٹرز ہیں ان کے لیے وہ ہائرنگ کرتے ہیں، تو اس فیلڈ میں بھی آپ جا سکتے ہیں، اور یہ کام بھی آپ کو سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد PCB ڈیزائن اینڈ ایمبیڈڈ سسٹمز ان ڈیمانڈ۔ PCB ڈیزائن اور ایمبیڈڈ سسٹم کی جو ہے نا ان کی ڈیمانڈ میں جو ہے نا بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ان کی ڈیمانڈ میں کافی زیادہ اضافہ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے ہمارے پاس ایجوکیشن اور اسکلز کے بارے میں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے کافی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں، اگر پاکستان میں آپ نے دیکھنا ہے جی BS ان کمپیوٹر انجینئرنگ میں آپ پڑھائی کر سکتے ہیں، یا پھر BS ان الیکٹریکل انجینئرنگ میں آپ جو ہے نا پڑھائی کر سکتے ہیں، یہ جو دو مین شعبے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو سرکٹ ڈیزائن کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو اسکلز ہوں گی، اور اس کے بعد PCB کے لے آؤٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سرکٹ بورڈ، اس کے بعد ایمبیڈڈ سسٹمز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹربل شوٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو اس کی بھی اسکل ہونی چاہیے، کیونکہ کہیں پہ بھی کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو آپ نے ٹربل شوٹ کر کے اس کو صحیح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، مسائل کو صحیح کرنے کی۔ اس کے بعد کیریئر کی ٹپس کے حوالے سے ہم جاتے ہیں، تو یہ ویڈیو کا وہ ٹاپک ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو فائدہ مند ٹاپک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، یہ جو آپ کے پاس اسکلز 5 اسکرین کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، ان کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر آپ یہیں پہ ان کو لکھ لیں۔ یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں نا ایک ایک کر کے، یہ صرف دیکھنے پڑھنے میں آسان ہے، اگر آپ ان پر ایک ایک کر کے عمل کرتے ہیں تو اپنی فیلڈ میں بہت جلدی جو ہے نا گرو کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ٹپ میں آپ کو بتاتا چلوں اس فیلڈ میں، وہ جی گین ہینڈز آن لیب ایکسپیرینس۔ ہارڈ ویئر انجینئر کی فیلڈ میں جب تک آپ فزیکلی ایکسپیرینس نہیں کرتے ہیں نا چیزوں کو، آپ اتنی دیر تک کسی اچھی طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے نا سیکھ نہیں سکتے، تو آپ کو لیب میں ہینڈز آن ایکسپیرینس لازمی طور پر کرنا پڑے گا اس کام کے لیے، پھر یہ آپ اچھے سے سیکھیں گے۔ لرن PCB اینڈ ایمبیڈڈ سسٹم ٹولز۔ ایمبیڈڈ سسٹم ٹولز اور پھر PCB، یہ سرکٹ بورڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں نا،
ان کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی طریقے سے ان کو لرن کرنا ہے، اور امبیڈڈ سسٹم جو آپ کے پاس ہوتے ہیں ان کو بڑی اچھی طریقے سے آپ نے لرن کرنا ہے۔ اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتہ تو مجھے بتاؤ، میں نیچے انشاءاللہ ایک مکمل ویڈیو اس کے بارے میں بنا دوں گا، جس کے لیے جس میں آپ کو بڑی آسانی سے جو ہے نا ان ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جوائن ہارڈ ویئر کمپٹیشنز اینڈ ایگزیبیشنز۔ ہارڈ ویئر کے بیسیکلی کمپٹیشنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کو لے کے، اور اس کے بعد ایگزیبیشنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان کو لازمی طور پر جوائن کریں۔ آپ کو جو آپ کے مارکیٹ ہے اس میں ٹرینڈز دیکھنے کو ملیں گے، کیا کیا اور کام کون سی چیز ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، مکمل اس کی حوالے سے آپ کو کافی زیادہ انفارمیشن مل جائے گی۔ یہ سب سے زیادہ جو چیز آپ کی ہوگی، آپ کے کنیکشنز بنیں گے، آپ وہاں سے ان کے فون نمبرز لیں گے، آپ کے رابطے شروع ہوں گے اپنے پروفیشنلز کے ساتھ جو آپ کی فیلڈ میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، ان سے آپ کافی زیادہ چیزیں جو وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے انڈرسٹینڈ آئی او ٹی ہارڈ ویئر ٹرینڈس۔ آئی او ٹی کا مطلب ہے انٹرنیٹ آف تھنگس، ہارڈ ویئر ٹرینڈس۔ ہارڈ ویئر کے ٹرینڈس جو ہے نا، میں نے پہلے بھی کافی زیادہ ویڈیوز میں جو بات کی ہیں، جو فزیکلی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ٹرینڈز میں کام کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا فائدہ دیتے ہیں۔ مثال ایسے میں دیتا ہوں کہ جب بھی آپ سال میں کوئی بھی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں، ڈیلی کی ایک پروڈکٹ بھی ڈیزائن کریں نا، وہ چیز اتنی زیادہ وائرل یا اتنی زیادہ آپ کی جس کو کہہ سکتے ہیں لوگ پسند نہیں کرتے۔ جب آپ ٹرینڈ کے اوپر کام کرتے ہیں، ٹرینڈ کے اوپر لوگ اس کو بہت سراہتے ہیں، کیونکہ وہ آلریڈی کافی زیادہ لوگوں میں مقبول ہوتا ہے، کافی زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فائدے کے لیے چیز ہے، وہ انٹرنیشنلی جو ہے نا کافی زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ ڈیلی کی ایک پروڈکٹ ڈیزائن کرنے سے اچھا ہے آپ ٹرینڈنگ جو ڈیزائنز ہیں ان کے اوپر کام کریں۔ جب آپ اس کو ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں نا، تو آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جس کمپنی کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کمپنی جو ہے نا آپ کو جس کو کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ ان کی پروڈکٹ ٹرینڈنگ میں چلی گئی نا، بہت زیادہ ہاٹ سیلنگ میں چلی گئی، پھر آپ کو اتنی اچھی سیلریز آفر کریں گے، آپ کو پرک کافی زیادہ دیں گے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے، کیونکہ کمپنی کا ایٹ دا اینڈ فائدہ کمپنی کا ہی ہے۔ اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ آپ کو لازمی طور پر فائدہ دیں گے۔ تو آپ نے یہ چیز کو پازیٹیو وے میں سوچنا ہے، ٹھیک ہے۔ کولیبریٹ ود سافٹ ویئر ٹیمز فار پروڈکٹ ڈیولپمنٹ۔ جب بھی آپ کوئی ہارڈ ویئر ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سافٹ ویئرز کیپیبل جو ہے نا یہ وہ بنانے پڑتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا اگر آپ آئی ٹی میں تھوڑا بہت انٹرسٹیڈ ہیں۔ تو جب ہارڈ ویئر آپ بنا لیتے ہیں تو سافٹ ویئر ٹیمز کے ساتھ آپ نے کولیبریٹ لازمی طور پر کرنا ہے فار پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے۔ یہ آپ کے پاس اسکل جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ جو میں نے 5 اسکلز آپ کو بتائی ہیں نا، ان کو ایک ایک کر کے آپ نے جو ہے نا ذہن نشین کر لیں۔ اگر مزید کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو نیچے کمنٹ کرنا، میں آپ کو بتا دوں گا بڑے ایزیلی۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ریلیٹڈ فیلڈز ہیں نا، آپ ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو کسی وجہ سے اس میں نہیں جانا، اس کو سوئچ کرنا چاہتے ہیں جاب کو یا کام کر رہے ہیں آلریڈی، تو ان 5 فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں۔ پہلی فیلڈ ہے ایمبیڈڈ سسٹم انجینئر، سیکنڈ فیلڈ ہے الیکٹرانکس ٹیکنیشین، تھرڈ فیلڈ ہے روبوٹکس انجینئر، فورتھ ہے کمپیوٹر نیٹورک انجینئر، اور جو 5ویں فیلڈ ہے سسٹمز انٹیگریشن اسپیشلسٹ۔ یہ 5 ایسی فیلڈز ہیں جن میں آپ سیم ہارڈ ویئر انجینئرنگ کی سکلز اور اسٹڈی کے ساتھ جو ہے آپ جا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں مائنس پلس ہوں گی، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ جب آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو مجھے بتانا، میں ویڈیو بنا دوں گا، آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی طور پر پریس کریں۔ ملتا ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔